سید الانبیاء خاتم المرسلین نور رب العلا رحمت العالمین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میں تبریز نظامی حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں ایک نئی حکایت کے ساتھ۔ سچی حکایات کا دوسرا باب سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی پانچویں حکایت جس کا عنوان ہے یمن کا بادشاہ، حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر، یہ تاریخ کی کتابوں کے نام ہیں۔ اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر، بعض روایتوں میں 700 سال کا ذکر ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا تبع اول الحمیری۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 علماء حکماء اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ساتھ لیے اس شان و شوکت سے نکلا کہ وہ جہاں بھی پہنچتا تھا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو مکے والوں سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے جسے کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور جتنا بڑا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت کو آتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں کر آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے قسم اٹھائی اور کہنے لگا کہ میں اس گھر کو، اس اللہ کے گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندے کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک اور منہ سے اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ پیپ نما بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی کو بھی طاقت اور سکت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم جو عالم ربانی تھے وہ تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ یہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کوئی بری نیت کی ہے؟ اور اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو اس سے فوراً توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبۃ اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق جو ارادہ کیا تھا کہ میں گھر کو کھدوا دوں گا اور انہیں قتل کروا دوں گا، اس سے دل ہی دل میں سچی توبہ کی۔ تو سچی توبہ کرتے ہی اس کے ناک کا، آنکھ کا اور منہ کا وہ خون اور بدبودار مادہ جو بہہ رہا تھا وہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ صحت کی خوشی میں بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلا شخص جس نے غلاف چڑھایا وہ تبع اول الحمیری ہی تھا، اور اس شہر کے یعنی مکہ معظمہ کے ہر باشندے کو اس نے 7 اشرفیاں دیں اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر وہ جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو خطب سماویہ کے عالم تھے یعنی آسمانی کتابوں کے جو عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا، مدینہ طیبہ جس کا نام اس وقت غالباً یثرب ہوا کرتا تھا، اور کنکریوں کو دیکھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں یعنی توریت و انجیل وغیرہ میں پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کیا، آپس میں یہ طے کیا کہ اب ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو وہ ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل فرمائیں گے، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ جب علماء کی یہ بات بادشاہ نے سنی تو ان عالموں کے واسطے اس نے 400 مکان تعمیر کروائے، اور جو ایک بڑے عالم تھے، رئیس العلماء تھے، اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو یہ مکان آپ ہی کی آرام گاہ ہوگی
اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہنا۔ پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط دیا اور کہا میرا یہ خط ان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ نسل بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہا بادشاہ نے اور وہاں سے وہ چل پڑا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا آگے ہم انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد جو مدینہ طیبہ میں بسی ہوئی تھی اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ خط دست بدست یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ، ہاتھوں ہاتھ مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے گزر کر آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، کشا کشا چلے آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں کو اور کوئی سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی جائے، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرا مکان ہوگا اور وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طب اول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اونٹنی جا کر ٹھہر گئی اور بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو، جس کے پاس طب اول الحمیری کا خط تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ یمن طبہ کا وہ خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہوا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے اسے پڑھ کر فرمایا سالے بھائی طب اول کو آفرین و شاباش ہو۔ محترم ناظرین، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس خط میں لکھا کیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، وبی کتابک، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوگی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا وبی کتابک الذی انزل اللہ علیک، پھر کہا وانا علی دینک، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ طب اول اپنے خط میں یہ مضمون لکھتا جا رہا ہے، اس کے کچھ حصے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہا وانا علی دینک، میں آپ کے دین پر ہوں۔ پھر کہتا ہے وانا علی سنتک، اور میں آپ کی سنت پر ہوں۔ پھر کہا وآمنت بربک، اور میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آگے اس نے کہا خط میں وَإِن لَمْ أُدْرِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکوں، آپ کی ملاقات کا اگر مجھے شرف حاصل نہ ہو سکے تو کہا فَاشْفِعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میری سفارش، میری شفاعت ضرور کر دیجئے گا۔ آخر میں اس نے کہا اِلَى مُحَمَّدٍ ابنی عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من طبہ الاول الحميري۔ جزاکم اللہ سید الانبیاء خاتم المرسلین نور رب العالمین۔